صبح شہادت یا صبح قیامت۔ تمام شب خیام حسینی میں ایک طرف نماز و دعا اور استغفار و تلاوت قرآن اور خوشی و مسرت کے ساتھ جان دینے کی تیاری تھی، تو ایک طرف بچوں میں سخت بے چینی تھی، عورتوں میں عظیم اضطراب تھا۔ شدت تشنگی سے نڈھال بچے خالی مشقیں اور خالی کوزے ہاتھوں میں لیے آواز العطش بلند کر رہے تھے۔ سپیدہ سحری کے نمودار ہوتے ہی بحکم امام حسین علیہ السلام علی اکبر شبیہ پیغمبر نے اذان کہی تاکہ عاشقان رسول آخری بار ایک مرتبہ پھر آواز رسول سن لیں۔ نماز باجماعت کے لیے صف بندی ہوئی۔ حسین نے یہ آخری نماز صبح پڑھائی اور نماز کے ختم ہوتے ہی مجاہدین راہ خدا سے فرمایا، ارکبوا یا خیل اللہ، اے لشکر خدا کے سپاہیوں سوار ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی خندق میں آگ روشن کر دی گئی۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 241۔ لشکروں کی صف بندی۔ لشکر مخالف میں طبل جنگ بجا اور صف بندی شروع ہو گئی۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنے پر عمرو بن حجاج کو اور میسرے پر شمر بن ذوالجوشن کو اور سواروں پر عروہ بن قیس کو اور پیادوں پر شبث بن ربعی کو کماندار مقرر کیا اور اپنے غلام حدید کو علمدار بنایا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 241، کتاب ارشاد شیخ مفید۔ اس کے مقابل مظلوم حسین علیہ السلام نے بھی اپنے چند ساتھیوں کو جو مرنے پر اپنی کمر کسے ہوئے تھے فوجی شان اور لشکری ترتیب سے قربان گاہ پر لا کھڑا کیا۔ 72 یا 81 یا 100 سے زیادہ جمعیت ہی کیا ہوتی ہے، اور خصوصیت سے اس عظیم لشکر کے مقابل جس کی تعداد 30,000 بتائی گئی ہے۔ امام حسین نے اپنے اس چھوٹے سے لشکر کو یوں ترتیب دیا کہ میمنے پر زہیر ابن قین کو، میسرے پر حبیب ابن مظاہر کو سرداری عطا کی اور علمدار لشکر ابو الفضل عباس بنائے گئے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 241۔ میدان قتال میں امام مظلوم کی دعا۔ سب سے پہلا کام جو امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کے بعد کیا وہ یہ تھا کہ حضرت نے دستے دعا بلند کیے اور بارگاہ الہی میں نہایت تضرع کے ساتھ عرض کی، بار الہا، تو ہر کرب و تکلیف میں میرا سہارا ہے اور ہر سختی اور شدت میں تو ہی میری امید حقیقی ہے۔ ہر امر اہم جو مجھے درپیش ہوا اس میں تو ہی میرا ولی رہا ہے اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ رہا ہے اور ہے۔ کتنے ایسے ہم و غم ہیں جن کے برداشت کرنے میں دل کمزوری دکھاتا ہے اور راہ چارہ بند نظر آتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں ان سب کو تیرے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے تجھی سے اس کا شکوہ کیا ہے، اس لیے کہ میں تیرے سوا کسی سے بھی لو لگانا نہیں جانتا۔ تو نے ہی انہیں مجھ سے دور کیا ہے اور تو نے ہی ان کا تدارک کیا ہے، بس تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر احسان کا مرکز ہے، اور تو ہی میری ہر خواہش کی انتہا ہے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 242، کتاب الحسین جلال مصری۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ہر مصیبت زدہ اور ہر مغموم کے لیے سرمایہ سکون ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو اس بات کا مدعی ہو کہ مجھ پر فرزند رسول سے زیادہ مصیبت پڑی ہے، میں نے فاطمہ کے لال سے زیادہ ہم و غم اٹھائے ہیں۔ دنیا کے ستم زدہ لوگوں، مغموموں، مصیبت زدوں کے لیے حسین صبر و تسکین کا سامان مہیا کر گئے۔ دشمن نے فرزند رسول اور ان کے ساتھیوں کو اشتعال دلانے کی کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھی۔ قولاً اور عملاً ہر کوشش کو آزما لیا، مگر آئینہ اخلاق محمدی کے دامن کردار میں ذرہ برابر بھی رکھنا نہ ڈال سکے، جس کو حسین دنیا کے سامنے پیش فرما کر اپنے جد کی حقیقی تصویر پر ڈالی ہوئی نقابیں اٹھا رہے تھے۔ حسین اپنے مالک سے مصروف راز و نیاز تھے کہ ادھر شمر سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق قریب خندق آیا اور بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر نا شائستگی اور بے ادبی سے گویا ہوا اور ایسا اشتعال انگیز جملہ کہا جس کو فدائیان حسین میں سے کوئی سن کر ضبط نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ جذبہ مودت حسینی سے سرشار مسلم بن اوسجہ نے نہایت لجاجت سے عرض کی کہ اے میرے سید و سردار، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا اور رسول کو اپنے تیر کا نشانہ بنا دوں۔ یہ بڑا فاسق و فاجر شخص ہے اور اس وقت میری زد پر ہے۔ حسین نہ ہوتے، اگر کوئی دوسرا حسین کی جگہ ہوتا تو فوراً کہتا بسم اللہ، اس ملعون کی بے ادبی کی اس کو سزا دے دو۔ فرزند رسول نے یہ سنتے ہی فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، میں جنگ میں پہل نہ کروں گا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 242، کتاب فلسفہ شہادت علی محمد البہاولی۔ تاریخ داں حضرات کا خیال ہے کہ مسلم بن اوسجہ کا یہ ایک تیر اگر کمان سے رہا ہو جاتا تو ممکن تھا کہ جنگ کی صورت ہی بدل جاتی، لیکن حسین جو مقصد لے کر مدینے سے نکلے تھے اس میں وہ کامیابی نہ ہوتی جو ان کا مدح نظر تھی۔